عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلہ سے ہے جو 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کو کردستان میں آباد تھا اور پیشے کے حساب سے چرواہا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولیوں نے عراق اور ایشیائے کوچک کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان اپنے قبیلہ کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان سے اناضول کے علاقوں میں آ بسا اور اخلاط کے شہر کو اپنا مستقر بنایا۔ یہ 617 ہجری 1220 کی بات ہے۔ سلیمان 668 ہجری بمطابق 1230 کو فوت ہوا اور اپنے منجلے صاحبزادے ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل اناضول سے شمال مغرب کی طرف مسلسل بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 خاندان اور 400 سے زائد شاہ سوار تھے۔ عثمان کا والد ارطغرل جب اپنے قبیلہ کو لے کر منگولیوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور غونا بلند ہوا۔ ارطغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے ہم مذہب اور ہم عقیدہ بھائیوں کو اس مشکل سے نکالے۔ ارطغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کی پیش قدمی مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب معرکہ کارزار ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل اور اس کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی۔ انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناضول کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی۔ اس طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کی توسیع کا موجب بنے۔ سلجوقیوں کو ارطغرل اور اس کے قبیلہ کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور سلاجقہ روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدہ و مذہب میں دونوں کے مخالف تھے۔ ارطغرل جب تک زندہ رہا محبت کا یہ تعلق باقی رہا، حتیٰ کہ جب 1299 میں اس کا وصال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ موجودہ ترکی کے مشرق میں ایک شہر ہے جو آرمینیا میں بحر وان کے قریب واقع ہے۔ 656 ہجری 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت کو مسنود کیا جاتا ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ جب بڑے بڑے واقعات پیش ہوئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان اور جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ کنووں، جنگلوں، ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر توڑ کر کھول لیا اور کشتیوں کے پٹتے لگا دیے۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس نے امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی تھی۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خونریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جبکہ امت مسلمہ من حیث الجموع پٹ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا مؤسس عثمان پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک نہایت ہی لطیف نکتہ موجود ہے اور وہ یہ کہ امت مسلمہ جب ضعیف و نکبت کے انتہا کو پہنچ چکی تھی وہاں سے اسے دوبارہ عروج و تمکنت حاصل ہوئی اور وہ عزت و کامیابی کی انتہائی بلندیوں کی طرف پرکشا ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ حکمت خداوندی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک فرعون متکبر بن گیا
सरजमीन मिस्र में, और इसने बना दिया वहां के बाशिंदों को गिरोह गिरोह वो कमजोर करना चाहता था। एक गिरोह को इनमें से ज़िबा किया करता, इनके बेटों को, और जिंदा छोड़ देता इनकी औरतों को, बेशक वो फसाद करने वालों में से था। जब हम उस्मान अव्वल की सीरत पर गौर व फिक्र करते हैं तो एक फौजी सिपा सलार और सियासी शख्सियत की हैसियत से बाज नहायत ही आला सिफात का मालिक शख्सियत नजर आता है। इन आला सिफात में से अहम तरीन शुजाअत व हौसला मंदी, जब बेंजनतीनियों ने बोरसा, बादानोस, इदारा नोस, तुता कस्तला के नसरानी अमरा को 700 हिजरी 1301 में दौलत उस्मानिया के मोअस्सिस उस्मान बिन अर्तुगरुल से जंग करने की गरज से एक सलेबी मुआहिदा तश्कील देने की दावत दी, और नसरानी उमरा ने इसकी दावत पर लब्बैक कहते हुए इस नुज़ाइदा सल्तनत को ख़त्म करने के लिए एका कर लिया, तो उस्मान अपनी फ़ौजों को लेकर आगे बढ़ा, खुद जंगों में घुस गया और सलेबी फ़ौजों को तितर बितर करके शुजाअत व बहादुरी का वो मुजाहिरा किया कि उस्मानियों के नज़दीक इसकी बहादुरी ज़रबुल मिसल बन गई। हिकमत व दनाई, उस्मान जब अपनी कौम का रईस आज़म मुकर्रर हुआ तो इसने बड़ी दनाई का मुजाहिरा किया और सुल्तान अलाउद्दीन की नसरानियों के खिलाफ मदद की। बहुत से नाकाबिल शिकस्त शहरों और मजबूत किलों को फतह करने में इसके साथ रहा। इसी वजह से दौलत सलाज का रोम के फरमानरवा सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन ने इसे बड़ी इज्जत दी। इसे अपने नाम का सिक्का ढालने और अपने मातहत इलाकों में अपने नाम का खुतबा पढ़ने की इजाज़त दे दी। इखलास वल बैत के उस्मान के ज़ेर नगी इलाकों के करीब बसने वाले लोगों को जब इस बात का इल्म हुआ कि वो दीन इस्लाम का एक मुखलिस सिपाही है, तो वो इसकी मदद पर कमर बस्ता हो गए और एक ऐसी इस्लामी सल्तनत के सतूनों को मुस्तहकिम करने के लिए उठ खड़े हुए जो इस्लाम दुश्मन नसरानी सल्तनत के सामने नाकाबिल अबूर दीवार बनकर खड़ी हो गई। सब्र व इस्तकामत, जब उस्मान ने किलों और शहरों को फतह करना शुरू किया तो यह सफ़ इनकी शख्सियत में बहुत नुमाया होकर सामने आई। 707 हिजरी में इसने यक के बाद दीगरे कुंताल का आक हसार, फौज हसार के किले फतह किए। 712 हिजरी में कहू और मकर बेकारी वगैरह किले फतह किए। इन्हीं फतूहात ने बरोसा शहर की फतह को आसान बना दिया। हालांकि यह मुश्किल तरीन मार्का था, लेकिन उस्मान की हौसला और इस्तिकामत ने फतह का ताज इसके सर पर सजा दिया। कई साल तक उस्मान और अमीर शहर फकरमिनोस के दरमियान सख्त मुबारके हुए, लेकिन बिलाखिर नसरानी सिपा सलार को सर झुकाना पड़ा और शहर उस्मान के हवाले करना पड़ा।